میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں غیر زبانیں بولنے کا پہلا واقعہ عید پینتیکوست اعمال 2 باب اس کی 1 تا 4 آیت کے موقع پر وقوع پذیر ہوا۔ رسول اپنے دعائیہ مقام میں سے نکل کر باہر گئے اور انہوں نے عید کے لیے آئے ہوئے ہجوم کے سامنے انہی کی زبانیں بولتے ہوئے خدا کے کلام کی منادی کی۔ جیسا کہ اعمال 2 باب اس کی 11 آیت میں مرقوم ہے، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں زبانیں۔ اس لیے غیر زبان میں بولنے کی نعمت اصل میں یہ ہے کہ خدا کے کلام کی منادی کرنے والا شخص کسی دوسرے شخص کی اس زبان کو بولنا شروع کر دے جو اسے قطعی نہیں آتی تھی، اور جس شخص کی وہ حقیقی زبان ہے اس کے سامنے اس کی زبان میں کلام کی منادی جیسا کی کہ جائے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 12 تا 14 ابواب کے اندر پولس اس معجزانہ نعمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ پولس رسول کی بات کی روشنی اور اعمال کی کتاب میں بیان کردہ زبانوں کی تشریح کے مطابق ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ غیر زبان کی نعمت اصل میں کسی شخص یا لوگوں کے گروہ کی اس زبان میں کلام پیش کرنا ہے جسے آپ پہلے نہیں جانتے، لیکن خدا کی قدرت اور مدد سے آپ نے اسے بولنا شروع کر دیا تاکہ وہ لوگ خدا کے کلام کے بارے میں جان سکیں۔ یہ نعمت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہوتی ہے جو اپنی زبان میں خدا کا کلام سن پا رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی ہر کسی کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس زبان کو نہیں جانتے۔ وہ شخص جس کو زبانوں کے ترجمے کی نعمت ملی ہو، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 30 آیت، وہ بولی جانے والی اس غیر زبان کو سمجھ سکتا ہے، حالانکہ اس نے بھی اس زبان کو نہیں سیکھا ہوتا اور نہ ہی وہ زبان اسے پہلے آتی ہے، لیکن خدا کی طرف سے نعمت کی بدولت وہ سمجھ لیتا ہے کہ غیر زبان میں کیا کہا جا رہا ہے اور وہ اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہے۔ زبان کا ترجمہ کرنے کی نعمت رکھنے والا شخص اس کا ترجمہ کر کے بھی باقی سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ اصل میں غیر زبان میں کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ سبھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 13 آیت، اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ جن غیر زبانوں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پولس رسول کا کہنا ہے کہ جیسے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی 19 آیت، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ میرے عزیزو، اگر آج کے دور میں بھی غیر زبانوں کی نعمت کلیسیا کے پاس ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی کلام مقدس کی رہنمائی میں ہونا چاہیے۔
اور جب یہ نعمت استعمال ہو تو جو بھی زبان بولی جائے گی وہ اس دنیا کی کوئی نہ کوئی حقیقی بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہوگی۔ اس کا مقصد کسی دوسری زبان بولنے والے شخص کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی ہوگا، جیسا کہ اعمال 2 باب اس کی 6 تا 12 آیات میں مرقوم ہے۔ اور اس نعمت کا استعمال کیا جانا خدا کے اس حکم کے ماتحت اور اس حکم کی مکمل فرما برداری میں ہوگا جو خدا نے اپنے بندہ پولس رسول کی معرفت ہمیں دیا ہے، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 27 تا 28 آیات۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ رہے، اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ اس نعمت کا استعمال پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 33 آیت سے بھی ہم آہنگ ہوگا، جیسا کہ کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو غیر زبان بولنے کی نعمت عطا کر دے، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کی زبان بول کر جو اسے پہلے بالکل نہیں آتی تھی اس شخص کے ساتھ خدا کے کلام کی سچائیوں کو بانٹ سکے۔ کوئی شخص روح کی نعمتوں کا چناؤ خود نہیں کر سکتا، بلکہ روح القدس اپنے پاک مرضی سے جیسے جو نعمت چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11 آیت میں مرقوم ہے۔ تصور کریں کہ اگر مشنریوں کو ایسے سکول میں نہ جانا پڑے جہاں جا کر وہ بہت زیادہ وقت لگا کر مختلف علاقوں کی زبانیں سیکھتے ہیں، بلکہ وہ فوراً سے اس علاقہ کے لوگوں کی زبان بولنا شروع کر دیں جہاں پر وہ خدمت کے لیے گئے ہوں، تو یہ کس قدر اچھا ہو اور ان کی خدمت کس قدر زیادہ پھلدار ہو۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر زبانوں کی نعمت آج کے دور میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت اس طرح سے کلیسیا کے پاس نہیں ہے جیسے ہم ابتدائی کلیسیا کے اندر اسے دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں ایمانداروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے، وہ اس نعمت کا استعمال کلام مقدس کی روشنی میں اس کے احکام یا اصولوں کے مطابق کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ حقائق ہمیں اس نتیجے پر لے کر جاتے ہیں کہ یا تو غیر زبانوں کی نعمت موقوف ہو چکی ہے، یا پھر اگرچہ یہ کلیسیا کے اندر ہے بھی تو انتہائی کم ہے، جیسے خدا اپنے کلام کے اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے کلام کے پرچار کے لیے استعمال کرواتا ہے۔ آمین۔